شاعر مشرق، مفکر پاکستان، علامہ محمد اقبال پاکستان کی تاریخ اور موجودہ دور اور آنے والے زمانوں میں ہمیشہ یاد رکھا جانے والا ایک روشن نام علامہ محمد اقبال برطانوی ہندوستان کے ایک چھوٹے سے شہر سیالکوٹ میں ایک عام سے گھرانے میں پیدا ہونے والا ایک روشن ستارہ، جس نے اس خطے کے مسلمانوں کو ایک الگ قوم، مسلم قومیت کا نظریہ دیا اور مسلمانوں میں اپنی معاشرتی، تہذیبی، ثقافتی اور بالخصوص مذہبی قدروں کو اجاگر کرنے میں اپنی شاعری اور نثر کے ذریعے شعور بیدار کیا۔ 9 نومبر 1977 آپ کا یوم پیدائش ہے۔ علامہ اقبال کے والد شیخ نور محمد 18ویں صدی میں کشمیر سے ہجرت کر کے سیالکوٹ مقیم ہوئے، جہاں علامہ اقبال کی پیدائش ہوئی۔ علامہ اقبال نے مدرسے سے اپنی دینی تعلیم کا آغاز کیا اور پھر نامور عالم مولانا سید میر حسین سے اردو، فارسی اور عربی ادب کی تعلیم لی اور بعد از سکول کی بھی۔ 1893 میں میٹرک اور 1895 میں ایف اے کیا۔ مزید تعلیم کے لیے لاہور آ گئے۔ یہاں گورنمنٹ کالج میں انگریزی، فلسفہ اور عربی کے مضامین کے ساتھ بی اے کی کلاسز میں داخلہ لیا۔ 1898 میں بی اے پاس کرنے کے بعد ایم اے فلسفہ میں داخلہ لے لیا۔ 1899 میں ایم اے کے امتحان پاس کیا اور پنجاب بھر میں اول آئے۔ اس دوران شاعری کا سلسلہ بھی چلتا رہا۔ 1899 میں بحیثیت شاعر شہرت کا آغاز ہوا اور انجمن جماعت اسلام سے تعلق پیدا ہوا، جو آخر تک قائم رہا۔ علامہ اقبال نے 4 سال اورینٹل کالج لاہور میں بحیثیت عربک ریڈر پڑھاتے رہے، جبکہ 1903 میں گورنمنٹ کالج میں انگریزی کے اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پر پڑھاتے رہے، جس کے بعد فلسفے کے شعبے میں چلے گئے۔ 1905 میں وکالت کی تعلیم کے لیے انگلستان چلے گئے، جہاں سے جرمنی جا کر فلسفے اور پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ 1908 میں لاہور واپس آ کر وکالت شروع کی۔ 1910 میں وکالت کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کالج میں فلسفہ بھی پڑھانا شروع کیا۔ 1894 سے 1904 تک علامہ اقبال کی شاعری ہجر و وصال جیسے موضوعات پر مبنی تھی، مگر 1905 سے 1908 تک مغرب میں جس تہذیب و تمدن کو دیکھا، اس کا رد عمل آپ کی فکر اور طرز عمل میں پیدا ہوا۔ اقبال کہتے ہیں، مسلمہ کو مسلمہ کر دیا طوفان مغرب نے۔ اس کے بعد علامہ اقبال کی شاعری صرف قرآن کی ترجمانی ہے۔ آپ نے اپنے کلام سے لوگوں، بالخصوص پنجاب کے مسلمانوں میں سماجی سطح پر دینی وحدت کا شعور پیدا کیا۔ اس میں اقبال کی شاعری نے بنیادی کردار ادا کیا۔ 1908 سے آخر تک علامہ اقبال نے اپنی شاعری اور نثر کے ذریعے اسلام کے نظام فکر اور فلسفہ اور حکمت کو بیان کیا۔ کلام اقبال سے قرآن کی نہایت تفسیر بیان کرتے رہے۔ آپ نے مغربی فکر کی بہت تنقید کی، مغربی تہذیب کی نفی کرتے رہے، ملت اسلامیہ کی تجدید کا علمبردار بن کر سامنے آئے۔ علامہ اقبال نے وطنی قومیت کی شدید نفی کی اور بالآخر 1930 میں مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پر خطبہ اعلی آباد میں مسلم قومیت کا نظریہ پیش کیا اور ہندوستان کے شمال مغرب میں مسلمانوں کی الگ ریاست بنانے کا کہا۔ نظریہ پاکستان کی تخلیق علامہ اقبال نے کی اور اس کے بعد الگ ریاست کے حصول میں تمام عمر جدوجہد کرتے رہے۔ علامہ اقبال نے اپنے کلام سے نہ صرف مسلمانوں کو بیدار کیا، بلکہ اپنی الگ قومیت کا نظریہ اور الگ ریاست بنانے کا خیال پیش کیا۔ علامہ اقبال نے طویل جدوجہد کے بعد اپنی زندگی کا آخری حصہ قرآن کی تلاوت میں گزارا اور 21 اپریل 1938 کو دنیا فانی سے وفات پا گئے۔ آپ نہ صرف ایک عظیم شاعر تھے، بلکہ ادب کی دنیا میں اپنا مستقل مقام پیدا کیا، جو آج بھی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، اور آپ کی تعلیمات سے ہر طالب علم اپنی زندگی کی شمع کو روشن کر رہا ہے۔ ایک عام سے گھرانے کا ایک عام سا بچہ اپنی محنت، لگن اور مسلسل جدوجہد سے اس دنیا میں صدیوں تک یاد رکھا جانے والا نام روشن کر سکتا ہے، تو ہم ان کے بتائے ہوئے سکھائے ہوئے رستوں پر چل کر ان جیسا تو نہیں، مگر وہ شمع تو بن سکتے ہیں
کہ جس کے چمکنے سے ہر طرف اجالا ہو جائے۔ ذرا سوچئے۔